نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات برؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواہ مسلم. بزرگان محترم، دین اسلام کو پسند کرنے والے، دین اسلام پر اپنی زندگیوں کو نچھاور کرنے والے نوجوان ساتھیوں، عفت مآب، پردہ نشین مائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اور کبریائی صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو صرف اور صرف 6 دن میں پیدا فرمایا. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس کی نعمتیں، جس کے فضل، جس کے کرم، جس کے احسانات ہم پر انگنت ہیں، بے شمار ہیں، ہم انہیں گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تمہارے بس کی بات نہیں. وہی رب العالمین ہے جو تنہا ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رازق ہے. وہی رب العالمین ہے جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چونٹی کو صرف دیکھتا ہی نہیں، اگر اس کالی چونٹی کو بھوک و پیاس لگتی ہے تو وہی اکیلا اللہ رب العزت اس کالی چونٹی کی بھوک و پیاس کو دور کرنے والا ہے. وہی رب العالمین ہے جو جس کو چاہے بیٹوں سے نوازے، جس کو چاہے بیٹیوں سے نوازے، جس کو چاہے دونوں ملا کر کے عطا کرے اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے. وہی رب العالمین ہے
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اگر ہم اس دنیا کے سارے درختوں کو ہم قلم بنا لیں اور اس دنیا کے سارے سمندروں کے پانی کو ہم انک بنا لیں، روشنائی بنا لیں، اور اللہ کی حمد، اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو یہ سارے درخت اور یہ سارا پانی ختم ہو جائے گا، مگر کبھی اللہ کے کلمات، اللہ کی حمد ختم نہیں ہونے والی ہے۔ ما نفدت کلمات اللہ۔ اس کے بعد درود و سلام ہو ہر نبی پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، مسنون خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی۔ آیت یہ ہے، اللہ نے کہا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، نہ ان کا مال ان کے کچھ کام آئے گا، نہ ان کی اولاد ان کے کچھ کام آئے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی جو حدیث کی بڑی مشہور ہے، امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، صنفان من اہل النار، دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے، لم ارہما، میں نے نہیں دیکھا ہے، ورجال، پہلی قسم یہ ہے چند لوگ ہیں، معہم سیات، ان کے پاس گائے کے دموں کے مانند کوڑے ہیں، یضربون بها الناس، جس سے وہ لوگوں کو ناحق ہانک رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ دوسری قسم اللہ کے نبی نے بتلایا، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے بعد بھی ننگی نظر آتی ہیں۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، باریک لباس زیبتن کرنے والیاں ہیں، مُمِيلَاتٌ، مائل کرنے والیاں ہیں، مائلاتٌ، مائل ہونے والیاں ہیں۔ لا يدخلن الجنہ، اللہ کے نبی نے کہا ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ ولا یجدن ریحہا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا، بے شک جنت کی خوشبو، لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، اللہ کے نبی نے کہا جنت کی خوشبو کئی سالوں کی مسافت سے محسوس کر لی جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، آج کے جمعہ میں جو ہمارا موضوع یہ ہے، جہنم میں لے جانے والے گناہ۔ میرے محترم دوستو، مختصراً میں چند گناہوں کا تذکرہ کروں گا جو گناہ کے جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، کفر و شرک ہے۔ شرک اور کفر ہے۔ کفر، شرک کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے کہا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہرگز ان کا مال ان کے کچھ کام نہیں آئے گا آخرت میں، نہ ان کی اولاد کچھ کام آئے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اگر یہ لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، مرنے سے پہلے اگر توبہ نہیں کرتے ہیں، توبہ کیے بغیر اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، جہنم رسید ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، دوسرا گناہ جو آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے وہ ہے نفاق۔ نفاق، دل میں کفر کو چھپاتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایمان کو ظاہر کرنا نفاق کہلاتا ہے۔ دل میں کفر کو چھپاتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایمان کا اقرار کرنا، لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھنا نفاق کہلاتا ہے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، موٹی موٹی مثال یہ ہے، نفاق فی العقیدہ، عقیدے میں نفاق، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے منافقوں میں تھا۔ نفاق فی العمل، عمل میں نفاق، یہ نفاق آج نعوذ باللہ ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ نفاق فی العمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ میرے محترم دوستو، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہماری باتوں میں جھوٹ شامل نہیں ہے، کہ ہمارے کاروبار سچے ہیں، پاک ہیں، کہ ہم اپنی زندگیوں میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ یہ جھوٹ منافقوں کی عادت ہے۔
آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، جب منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب منافق وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کہ آج ہم وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں۔ کتنے وعدوں کو ہم نے پورا کیا ہے، ہم گن سکتے ہیں۔ ہم نے کتنے وعدے کیے تھے اور کتنے وعدوں کو ہم نے پورا کیا ہے۔ وعدوں کا انکار کرنا، وعدوں کی خلاف ورزی کرنا، یہ منافقوں کی عادت ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب منافق کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں وہ خیانت کرتا ہے۔ کہ آج ہم اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرنے والے ہیں؟ کہ آج ہم اپنی امانتوں میں پاک ہیں؟ کہ آج ہم اپنی امانتوں میں سچے ہیں؟ ذرا غور کریں میرے محترم دوستوں، یہ نفاق فی العمل ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو دور کریں۔ نفاق منافق فی العقیدہ، اگر یہ آدمی بھی مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، جہنم میں لے جانے والا گناہ کون سا ہے؟ جہنم میں لے جانے والا گناہ زنا اور شراب ہے۔ زنا اور شراب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وہ بڑی مشہور حدیث، لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، میری امت کے لوگ ضرور بضرور شراب پیئیں گے، وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے، وَيُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ الْقَيُونَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَالْمُغَنِّيَاتُ، اور ان کے سامنے ناچنے والیاں ناچ رہی ہوں گی، ان کے سامنے گانے والیاں گا رہی ہوں گی، ان کے سامنے مجرا کرنے والیاں مجرا کر رہی ہوں گی، اور یہ لوگ شراب میں زنا میں مست ہوں گے، زانی لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا حَتَّى يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ اللہ اکبر۔ کون لوگ ہیں؟ زانی لوگ، شرابی لوگ، فحش سننے والے، فحش بولنے والے، موسیقی سننے والے، موسیقی کو رائج کرنے والے، فحش باتوں کو عام کرنے والے۔ آج ہماری حالت کیا ہے میرے محترم دوستو؟ آج ہمارے معاشرے میں شراب عام ہے، زنا عام ہے، زنا عام ہو گیا ہے، زنا سستا ہو گیا ہے، شادی کو ہم نے مہنگا کر دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرھا مؤونہ، سب سے بہترین نکاح، سب سے برکت والا نکاح وہ نکاح ہے ایسرھا مؤونہ، جس میں کم خرچ ہو۔ آج میرے محترم دوستو کیا بات ہے، ہمارا معاشرہ الٹا ہو گیا ہے، زنا آسان ہو گیا ہے، نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے، زنا آسان ہو گیا ہے، نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ایک آدمی، اس کی شادی ہوئی ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ اور ایک شادی کرتا ہے، غلط بات نہیں، ہم اسے حقیر سمجھتے ہیں، ہم اسے گالیاں دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک زانی ہے، ایک زانی ہے جو زانی کے جہنم میں جانے والا ہے، ہم اسے عزت دیتے ہیں، ہم اسے سلام ٹھوکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جہنم دکھلائی گئی، جہنم دکھلائی گئی۔ آپ سو رہے تھے، فرشتے آپ کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اٹھیے، آپ کو ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا۔ فرشتوں نے کہا ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ اللہ کے نبی اٹھے، فرشتوں کے تعاون سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ وہاں پر اللہ کے نبی کو جہنم دکھلائی گئی، آپ کو دکھلایا گیا چند لوگ ہیں جنہیں جہنم کے اندر الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اور ان کے منہوں کو ان کے بدنوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہوئے، فرشتوں سے پوچھا اے فرشتوں ذرا بتلاؤ تو صحیح یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو بلا عذر شرعی روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی اور آگے بڑھے، اللہ کے نبی کو دکھلایا گیا چند لوگ ہیں جن کی شرمگاہ پھٹ چکی ہے، جن کی شرمگاہوں سے خون بہ رہا ہے، پیپ بہ رہا ہے،
सड़ी गंदी बदबू आ रही है और सारे लोगों को पता चल रहा है कि ये दुनिया के अंदर जानी थे, जानिया थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अरे फरिश्तों ये कौन लोग हैं? फरिश्तों ने कहा, ये आपकी उम्मत के जानिया और जानिया लोग हैं। अल्लाह अकबर। आज जिसे हमारी ज़ुबान में हमने आम कर दिया है, जहन्नम में ले जाने वाला गुनाह है, जहन्नम में ले जाने वाला गुनाह है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, माँ बहन से गुजारिश है ज़रा अपने कानों के पर्दे खोल करके सुने। अल्लाह के नबी ने कहा, सिन्फ़ान मिन अहलिन नार, दो किस्म के जहन्नमियों को मैंने नहीं देखा है, लम अरहुमा वरिजालुन, पहली किस्म ये है, वरिजालुम माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यदरिबूना बिहन नास, चंद लोग हैं जिनके पास गाय के दुम के मानिंद कोड़े हैं, जिससे वो लोगों को हाँक रहे हैं, लोगों पर राह जुल्म कर रहे हैं। दूसरी किस्म अल्लाह के नबी ने बयान की, वनिसाउन, वो औरतें, कासियातुन आरियातुन, बारीक लिबास ज़ेबतन करने वाली, कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी नजर आने वाली, कपड़ा पहनने के बाद भी ऐसा लगता है कि उसके बदन पर कपड़ा नहीं है, बारीक लिबास पहनने वाली, बारीक बुर्का ज़ेबतन करने वाली, ऐसा लिबास ज़ेबतन करने वाली जिससे उसकी बॉडी का फिगर नुमाया होता है। अल्लाहु अकबर। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन, लिबास पहन कर भी नंगी नजर आने वाली औरत जहन्नम में जाएगी। मुमीलातुन माइलातुन, अजनबी लड़कों को देख करके माइल होने वाली। अल्लाहु अकबर। अजनबी लड़कों को माइल करने वाली। ला यदखुलनल जन्नह, अल्लाह के नबी ने कहा, यह औरत हरगिज हरगिज जन्नत में नहीं जाएगी। वला यजिदन रिहहा, जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक महसूस नहीं कर पाएगी। व इन्ना रिहहा लयूजदु मिन मसीरति कदा व कदा, बेशक जन्नत की खुशबू तो कई सालों की मसाफत से महसूस कर ली जाती है। मेरे मोहतरम दोस्त, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, अय्युमा इमरातिन इस्तअतरत तमर्रत बिल कौम लियजिदु रिहहा फहिय ज़ानिया, अगर कोई औरत खुशबू लगाती है, खुशबू लगा करके घर से बाहर निकलती है, घर से बाहर निकलती है, लियजिदु रिहहा, ताकि लोग उसकी खुशबू को महसूस कर सकें। अल्लाह के नबी ने कहा, फहिय ज़ानिया, वो औरत ज़ानिया है, वो औरत बाज़ारू है, वो औरत चिल्लर औरत है। बेपर्दगी करने की वजह से औरतें जहन्नम में जाएंगी। जहन्नम में ले जाने वाला गुनाह एक ये है, औरतों का बेपर्दा होना। और आगे बढ़ते हैं, जहन्नम में ले जाने वाला गुनाह एक ये है, सूद खोरी। सूद, इंटरेस्ट नाम अलग अलग हैं, कमीशन नाम अलग अलग हैं। ये वो सूद है जिससे आज हमारा मुआशरे के अक्सर लोग इसमें डूबे हुए हैं। संघ का सिस्टम, इंटरेस्ट का सिस्टम, लोन का सिस्टम, आप जायज़ा लें, अलग अलग एतबार से इसके अलग अलग नाम हैं। मगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन हो, सूद को छोड़ दो, सूद को छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू, अगर ऐसा नहीं करोगे, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करने के लिए तैयारी कर लो। अल्लाहु अकबर। क्या भला कोई मुसलमान, कोई मोमिन अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर सकता है? अल्लाह ने क्या कहा, अगर तुम सूद नहीं छोड़ोगे, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग की तैयारी कर लो। सूद कबीरा गुनाह है, सूद कबीरा गुनाह है, सूद जहन्नम में ले जाने वाला गुनाह है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, सूद लेने वाला, सूद देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ये वो सूद है जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, अर्रिबा लहू सलासतु व सबऊन बाबन, सूद के 73 दरवाजे हैं, सूद के 73 दरवाजे हैं। ऐसरुहा, सबसे हल्का दरवाज़ा, सबसे कमज़ोर दरवाज़ा ये है, अय्यन की हर रजुल उम्मा, कि आदमी अपनी माँ के साथ जिना करे, नऊज़ु बिल्लाह। सूद के 73 दरवाजे हैं, सबसे हल्का गुनाह सूद का कि आदमी
اپنی ماں سے منہ کالا کرے، نعوذ باللہ، کیا کوئی آدمی بھلا اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر سکتا ہے؟ نہیں میرے محترم دوستو، سود کا ایک لقمہ 70 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، سود کا ایک لقمہ 70 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ سودی نظام ہے جس معاشرے میں آج ہم جی رہے ہیں۔ ہر ایک آدمی اپنے اپنے لحاظ سے، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہا ہوں، شادی مہنگی ہے، سود پر اماؤنٹ لے کر کے شادی کروں گا اپنی ناک کو بچانے کے لیے۔ مجھے گاڑی خریدنی ہے، کہاں سے خریدنی ہے؟ لون کر کر کے میں گاڑی خریدوں گا۔ کیوں؟ اپنا مقام اونچا کرنے کے لیے، اپنا لیول اونچا کرنے کے لیے۔ میرے محترم دوستو، آپ غریب رہیں صحیح، سودی نظام کو آپ آگے نہ بڑھائیں، سود کا کاروبار نہ کریں، اپنے اسٹیٹس کو نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر آپ پاک ہیں، اللہ کے یہاں آپ کے عمل قابل قبول ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان اللہ طیب، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، صرف پاک چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ایک آدمی ہے اشعث اغبر، جس کے بال پراگندہ ہیں، جو لمبے سفر کر کے آ رہا ہے، جس کا سفر لمبا ہے، جس کے بال پراگندہ ہے، جس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، اور وہ آدمی دعا کر رہا ہے اپنے ہاتھوں کو، یمد یدیہ الی السماء، وہ آدمی اپنے ہاتھوں کو آسمان پر اٹھائے ہوئے، آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے، یا رب یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، مجھے معاف کر دے، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ مسافر ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے، غریب ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں، سفر کے اثرات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، انا یستجاب لہ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اس کی نشو و نما حرام کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ انا یستجاب لہ، کہاں سے اس کی دعا قابل قبول ہو سکتی ہے؟ میرے محترم دوستو، اور آگے بڑھتے ہیں۔ جہنم میں لے جانے والا گناہ یہ ہے حق بات کو چھپانا۔ اللہ نے کہا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ہماری آیتوں کو، قرآن کو واضح ہونے کے بعد، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ایسے لوگوں پر فرشتوں کی لعنت ہے، ایسے لوگوں پر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، من سئل عن علم، جس آدمی کو کسی کے بارے میں، کسی علم کے متعلق کوئی سوال پوچھا گیا، فکتمہ، وہ آدمی جانتے بوجھتے ہوئے اس بات کو چھپاتا ہے، حق بات کو چھپاتا ہے، فَأُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ، اس آدمی کو قیامت کے دن جہنم کا لگام، جہنم کی آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ آج ہمیں حق معلوم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کیسی تھی، میراث کے مسئلے میں اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، پردے کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کے ازواج کی سنت کیا ہے، سارے مسئلوں میں ہمیں معلوم ہے حق بات یہ ہے، مگر ہم ہٹ درمی کرتے ہیں، حق بات کو چھپاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب نے ایسا نہیں کہا ہے، نعوذ باللہ۔ حق معلوم ہے، اللہ کے نبی کی نماز کیسی تھی، ہمارے علماء ہیں، بیان نہیں کریں گے، حق بات کو چھپا رہے ہیں۔ مسئلہ میراث میں یہ ہے، لڑکیوں کو، بیٹیوں کو حصہ ملے گا، ماں کو حصہ ملے گا، باپ کو حصہ ملے گا، بہن کو حصہ ملے گا، نہیں دیں گے، حق بات کو چھپا رہے ہیں۔ سارے مسئلوں کو لے لیں آپ، اگر آپ کو حق معلوم ہے، حق پر آپ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، حق کے خلاف آپ جا رہے ہیں، حق بات کو آپ نہیں مان رہے ہیں، حق بات کو آپ چھپا رہے ہیں، تو یہ آپ کا عمل آپ کو جہنم میں لے جانے والا ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے۔ ہر مسئلے کو لے لیں، حق معلوم ہے،
ہٹ درمی چھوڑ دیں، ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ مولوی صاحب بول رہے ہیں یہ نہیں کرنا ہے، شرک ہے، بدعت ہے، آپ اب کہہ رہے ہیں ہمارے باپ دادا 100 سال سے کرتے آ رہے ہیں، ہم نہیں چھوڑنے والے۔ یہ کافروں کا جواب تھا، یہ کافروں کا جواب تھا۔ کافر کہا کرتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اب بول رہے ہیں ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی دین پر پایا ہے، ہم شرک کریں گے۔ میرے محترم دوستو، ہٹ درمی چھوڑیے، حق معلوم ہوا عمل کریں۔ ہمارے امام نے نہیں کہا ایسا نہ کہیں، ہمارے پیر نے نہیں کہا ایسا نہ کہیں۔ حق معلوم ہوا، حق کو نہ چھپائیں، حق کو پھیلائیں، حق بات کو عام کریں۔ اگر آپ حق بات کو چھپا رہے ہیں تو یہ آپ کا عمل آپ کو جہنم تک لے جانے والا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، جہنم میں لے جانے والا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر، نماز کا چھوڑنا ہے۔ دلیل یہ ہے، اللہ نے کہا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ جب جہنمیوں سے جنتی سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں سقر یعنی جہنم میں ڈالا ہے، تم جہنم میں کیوں گئے؟ جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہم بیکار بحث کرنے والوں کے ساتھ بیکار بحث کیا کرتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت ہم پر آ گئی۔ نماز کا چھوڑنا یہ جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، جہنم میں لے جانے والا گناہ الزام لگانا، کسی پر الزام لگانا اور کسی کی چغلی کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور آدمی جنت میں نہیں جائے گا، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ دلیل یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ صلہ رحمی کیجئے، صلہ رحمی کی بڑی اہمیت آئی ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ صلہ رحمی کی وجہ سے، صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آدمی آپ سے ملنا چاہ رہا ہے آپ اس سے ملیں، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے جو آپ کا دشمن ہے آپ اس سے مصافحہ کیجئے، جو آپ کو نہیں ملنا چاہ رہا ہے آپ اس کو آگے بڑھ کر کے سلام کیجئے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ صلہ رحمی آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری ماں بہنوں کا اکثر حصہ، اکثر ماں بہنیں رشتوں کو توڑنے والی ہیں، معمولی باتوں کو لے کر کے، معمولی باتوں کو لے کر کے ماں بہن اور ہم رشتوں کو توڑنے والے ہیں۔ اور کتنے بد نصیب ہے ہم، کتنے بد نصیب ہے ہم، کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں رشتوں کو ختم کیے، اپنے بھائی سے بات کیے کئی سال گزر گئے، اپنے ماں سے رشتہ ختم کیے، اپنے ماں کے چہرے کو دیکھ کر کے کئی سال بیت گئے، اپنے باپ سے بات کرنا چھوڑ دیے، اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر کے کئی سال گزر گئے۔ معمولی بات کو لے کر کے ہم رشتہ توڑنے والے ہیں۔ یہ عمل، یہ گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور استہزاء بالقرآن والحدیث، دین کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، حدیث کا مذاق اڑانا، یہ گناہ بھی جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے۔ اللہ نے کہا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی، اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس وقت تک یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اسلام کا مذاق اڑانے والے، دین کا ٹھٹا کرنے والے، اسلام کی توہین کرنے والے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ہم نے دین کا مذاق کیسے اڑایا؟ ہم نے اسلام کا مذاق کیسے اڑایا؟ ہماری تہذیب سے، ہمارے رہن سہن سے، ہمارے سر کے بال سے،
ہم نے اسلام کا مذاق اڑایا۔ ہماری داڑھیاں دیکھیں کہ ہماری داڑھی آج اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، کہ ہمارا لباس آج نبی کی سنت کے مطابق ہے، کہ ہمارے سر کے بال آج نبی کی سنت کے مطابق ہیں۔ اگر ہیں تو الحمدللہ کہیے، اگر نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں آپ نے دین کا مذاق اڑایا ہے، کہیں نہ کہیں آپ نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے۔ میرے محترم دوستو، اور بہت سارے گناہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہوا ہے، وقت ناکافی ہے۔ آخری بات یہ ہے، عمدن کسی کا قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو آدمی کسی آدمی کا ناحق قتل کرے گا وہ آدمی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا۔ وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہوگی، اور اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک پوائنٹ کی بات یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے کافر، مشرک، منافق جو مرنے سے پہلے اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ دلیل بہت ساری آیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ زانی ہے، زانیہ ہے، بے پردہ گھومنے والی ہے، پردہ نہیں کرنے والی، شرابی، زانی اور جو گناہ کرنے والے، قاتل، یہ ہیں۔ اگر یہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اگر اللہ چاہے تو ان کو معاف کرے، اگر اللہ چاہے تو ان کو جہنم میں سزا دینے کے بعد جنت میں بھیج دے۔ کافر، منافق، مشرک اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گنہگار ہیں یہ جہنم میں سزا کاٹنے کے بعد، جو جہنم کی سزا بھی بڑی خطرناک ہے، بڑی بھیانک ہے، الگ موضوع ہے، سزا کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا، اگر یہ ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، شرط ہے۔ اگر یہ توحید والے ہیں، موحد ہیں، شرط ہے۔ اگر یہ موحد نہیں ہے تو پھر کچھ کام نہیں بننے والا ہے۔ میرے محترم دوستوں، باتیں بہت ساری ہے، وقت ناکافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہمیشہ حق بولنے والا، حق سننے والا اور حق پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔